نمبر 238 مندرجہ ذیل کلمات کی معانی بیان کرے۔ الصبر، البلا، الرخاء، الشکر، الرضا۔ جواب: صبر سے مراد ناپسندیدہ چیز پر اپنے نفس کو روک رکھنا ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے صبر۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر۔ بلا سے مراد تکلیف اور غم ہے۔ شکر، احسان کو پہچاننے اور اعتراف کرنے کا نام ہے۔ رخاء، وسائل زندگی کی وسعت کو کہتے ہیں۔ الرضا، ناراضگی کی ضد اور اس کے خلاف خوشنودی ہے۔ مکرمہ کی جمع ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کا نام ہے۔ اس لیے بہترین آدمی کو کریم کہا جاتا ہے۔ محاسن الاعمال بہترین اور اچھے اعمال کو کہتے ہیں۔ اہل سنت تمام لوگوں کو ایسے اعلیٰ اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور انہیں اعمال کے قیام کی ترغیب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 239 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ مومنوں میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جواب: لفظ اخلاق ہر اس صفت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان مختلف اعمال کو سہولت اور آسانی کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ یہ انسان کی باطنی صورت ہوتی ہے۔ حسن اخلاق پر بہت سی احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو اس سوال میں مذکور ہے۔ حسن خلق کا یہ ثمر ہے کہ آدمی کے کام آسان ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کا تعاون اور اس سے تکلیف کو دور کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں اس کی مشکلات انتہائی کم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی انتہائی خوشگوار اور مطمئن گزرتی ہے۔ حسن اخلاق میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں: صداقت، عزت نفس، تواضع، ثابت قدمی، بلند ہمتی، درگزر، رحمت، حکمت، بہادری، وقار، صبر، حفاظت نفس، تقوی، حیا، سخاوت، نفاست، رازداری، قناعت، عفت و عصمت اور قربانی وغیرہ۔ حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان کے باب میں لوگ مختلف درجات میں تقسیم ہیں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے متعلق جو فرامین ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے: کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور قیامت کے دن میرے انتہائی قریب ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہوگا، اور فرمایا لوگوں کو مالوں کے ذریعے گرویدہ نہ بناؤ بلکہ انہیں حسن اخلاق اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ گرویدہ بناؤ، اور فرمایا انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگ کس چیز کی بنیاد پر کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق کی بنیاد پر۔ صلہ رحمی۔ سوال نمبر 240 رحم سے کیا مراد ہے اور کس چیز کے ساتھ صلہ رحمی ہوتی ہے؟ عفو، ظلم، حرمان کے معنی کیا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ان اوصاف کی ترغیب اور عمل کی کیا دلیل ہے؟ جواب: رحم سے مراد رشتہ داری ہے اور یہ رشتہ داروں کے درمیان حسن سلوک کا ذریعہ ہے۔ اس کا اہتمام رشتہ داروں کی زیارت اور جانی مالی لحاظ سے ان کا تعاون تحفہ اور صدقہ کے ذریعے ہوگا۔ اگرچہ رشتہ دار غریب ہو تو صدقہ کے ذریعے، اور اگر مالدار ہو تو تحفہ اور ہدیہ کے ذریعے ان سے صلہ رحمی کی جائے گی۔ صلہ رحمی کے لیے انسان ہر وہ کام سر انجام دے گا جو نفع کا باعث ہو اور نقصان کے ختم کرنے کا ذریعہ ہو۔ عفو کے لفظی معنی معاف کرنا،
صلح کر لینا اور درگزر کرنا ہے اور گناہ کو معاف کر دینا ہے۔ ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھنا۔ حرمان سے مراد منع سے کسی کو کسی چیز سے روک دینا۔ اہل سنت کی دلیل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرابت داری اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہوگی اور یہ کہتی ہوگی، جس نے مجھے ملایا اللہ تعالیٰ اس سے ملائے، جس نے مجھے چھوڑا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، لیکن میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں مگر میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر واقعی بات ایسے ہے جیسے تو کر رہا ہے تو تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے مددگار رہے گا جب تک تو ان سے یہ سلوک کرتا رہے گا۔ عفو درگزر کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے، سورۃ النور۔ اور فرمایا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، سورہ آل عمران۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا مرتبہ معاف کرنے کی بنا پر بلند ہی کرتا ہے۔ برے سلوک کے باوجود حسن سلوک کرنے کی دلیل اہل سنت کے ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہی حدیث ہے جو ابھی گزری ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ سوال نمبر 241، والدین کے ساتھ نیک سلوک کا کیا مطلب ہے اور کس چیز کے ساتھ والدین کے لیے حسن سلوک ہوگا اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، بر کے لفظی معنی نیکی، تعلق جوڑنا اور کسی کے ساتھ مکمل احسان کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، اسی طرح ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا، ان سے شفقت و رحمت کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا اور ان کے لیے بہترین اور انتہائی نرم لہجے سے بولنا۔ حسن ادب جس چیز کا تقاضا کرتا اس کو اختیار کرنا، یہ سب کچھ انسان پر اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر واجب ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا پروردگار صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، سورہ بنی اسرائیل۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے موضوع پر کئی آیات اور احادیث دلیل ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ سوال نمبر 242، پڑوسی کون ہے؟ کس چیز کے ذریعے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، وہ انسان جو ایک ہی جگہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہو یا پھر اس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ ہو، تمام اطراف سے 40 گھروں پر پڑوسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کافر پڑوسی ہو، اس کا ایک حق ہے، دوسرا وہ جس کے 2 حق ہے، یعنی وہ پڑوسی جو مسلمان ہو، جس کے 3 حق ہے کہ وہ پڑوسی جو مسلمان اور رشتہ دار ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل ہمیشہ مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگ گیا کہ وہ وراثت میں حقدار ٹھہرے جائیں گے، متفق علیہ۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہر اس بلائی کے عمل سے ہوگا جس کی بھی انسان استطاعت رکھتا ہو، جیسا کہ بھلائی کرنا، تحفہ دینا، اسلام
تحفہ دینا، سلام میں پہل کرنا، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرنا، اس کی مدد کرنا، قرض اور دیگر معاملات میں اس کے لیے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، مصیبت کے وقت اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کرنا، خوشی کے وقت اس کو مبارکباد دینا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی عورتوں سے نگاہیں نیچے رکھنا، اس کی اولاد کو تکلیف سے بچانا، آرام کے وقت ریڈیو وغیرہ کی آواز اونچا کر کے خلل نہ ڈالنا، ایسا کرنا خود ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ خصوصاً گانے نشر ہو رہے ان کے دروازے کے قریب کوڑا کرکٹ پھینک کر ان کو تکلیف نہ دینا، گھر کی چھت پر چڑھ کر یا کھڑکی وغیرہ کھول کر تنگ نہ کرنا، اس کی اولاد کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا، اس طرح کے دیگر بہترین اعمال کا اہتمام ہمسایہ کے ساتھ احسان کہلاتا ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک۔ سوال نمبر 243، یتیم کسے کہتے ہیں اور کس چیز کے ذریعے اس کے ساتھ احسان ہوگا؟ دلیل سے واضح کرے۔ جواب: یتیم وہ جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے۔ اس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کی کفالت کی جائے، اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جائے، اس کی حالت پر رحم کیا جائے، اس کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب پر کئی آیات اور احادیث وارد ہے۔ قرآن مجید کے دلائل کچھ اس طرح ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان سے خیر خواہی بہتر ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اور فرمایا: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر تم بھی سختی نہ کرو۔ سورۃ الضحیٰ۔ اور فرمایا: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو۔ سورۃ الاسراء۔ احادیث کے دلائل: حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی مسلمان نے یتیم کے لیے کھانے اور رہنے کا بندوبست کیا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے، مگر یہ کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی بخشش نہ ہو۔ اور کہا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: مسکین کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ مسند احمد۔ مسکین اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک۔ سوال نمبر 244، مسکین اور مسافر کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں کے ساتھ احسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مملوک غلام کے ساتھ حسن سلوک کے کیا معنی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب: مسکین سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اس چیز کی طرف محتاج ہو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس لفظ کو مطلق بولا جائے تو اس میں فقیر بھی شامل ہے، اور اسی طرح لفظ فقیر میں مسکین بھی شامل ہے، لیکن جب اکٹھے استعمال ہو جیسا کہ آیت زکوٰۃ میں، تو پھر فقیر سے مراد وہ شخص ہے جو محتاج تو ہوتا ہے مگر لوگوں سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں سے لپٹ کر سوال کرتا ہے اور لوگوں کے دروازوں پر چکر لگاتا رہتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کا جسم کسی طرح سے بھی معذور ہو، اور مسکین وہ ہے جس کا جسم صحیح سلامت ہو۔ مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں ہو اور اس کے پاس اتنا زیادہ راہ نہ ہو جس سے وہ سفر میں فائدہ حاصل کر سکے۔ مساکین کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، ادھار دے کر ان کا حوصلہ بڑھایا جائے، ہدیہ وغیرہ دے کر ان
کو قریب کیا جائے، ان سے شفقت کی جائے، ان کی عزت کی جائے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے مساکین اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ۔ جیسے کہ 10 حقوق پر مشتمل آیت کریمہ میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سورۃ النساء۔ اور سورۃ برات میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقے صرف فقیروں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے۔ سورۃ توبہ۔ رہی احادیث تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ مرض الموت میں اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نماز نماز اور تمہارے غلام و لونڈیاں، ماتحت کے ساتھ نرمی، ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ اٹھا نہ سکے، ان کے لیے نرمی اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا مالک کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے، پس جس کے ماتحت اس کا مسلمان بھائی ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھائے اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنے، اور کہا ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے وہ اٹھا نہ سکے، اور ان کا تعاون کرو۔ سوال نمبر 245، مندرجہ ذیل الفاظ کی معنی بیان کرے اور ان کے متعلق اہل سنت کے دلائل ذکر کرے۔ الفخر، الخیلہ، الاسطالہ۔ جواب، ان کی معنی تکبر غرور کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کسی تکبر کرنے والوں شیخی خود کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ سورہ لقمان۔ اور فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، میں اپنے احکام سے ایسے لوگوں کو برگزشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کا کوئی حق نہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ اور فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ اور فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں۔ سورۃ الزمر۔ فخر و غرور کے رد میں بکثرت آیات موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی چادر فخر و غرور کی غرض سے لٹکا کر چلتا تھا، پس اس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں نیچے دھستا ہی چلا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فخر کے ساتھ کپڑا تہبند شلوار لٹکایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نہیں دیکھے گا
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کپڑا نہ چاہتے ہوئے لٹک جاتا ہے، میں اسے اوپر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو فخر کے ساتھ کپڑا لٹکاتے ہیں۔ ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو اور ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی اللہ کو ناپسند ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنے والا، تکبر کرنے والا، بوڑھا زانی اور ظالم بادشاہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تمہاری خون اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر تمہارے لیے حرمت والے ہیں، خبردار میں نے تمہیں بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، عزت اور مال حرام ہے۔ اعلیٰ اخلاق اور برے اخلاق کے بعض نمونے۔ سوال نمبر 246 اعلیٰ اور برے اخلاق کا تذکرہ کریں۔ اہل سنت کے ہاں اعلیٰ اخلاق کو اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: بلند اخلاق کے بعض نمونے درج ذیل ہے: عفت و عصمت، امانت، شجاعت، سخاوت، حیا، تقوی، نرمی، انصاف، بردباری، سچائی، حسن اخلاق، تمام اوصاف حمیدہ اور تمام بہترین افعال۔ برے اخلاق کے نمونے: ظلم، بخیلی، کنجوسی، خیانت، مکر و فریب، نہی بالمعروف و امر المنکر، برائی کا حکم اور نیکی سے روکنا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور اس طرح کے دیگر برے افعال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ النحل۔ اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ راہ راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء۔ اور فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، پس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ سورۃ النمل۔ اور ابو سفیان نے ہرقل کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا جب ہرقل نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ فقط ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس چیز کی پوجا چھوڑ دو جس کو تمہارے آبا و اجداد پوجتے آئے ہیں۔ وہ ہمیں نماز، صدقہ، عفت و عصمت، سچائی اور صلہ رحمی کا سبق دیتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں اللہ کریم ہے اور وہ کریم بندے کو پسند کرتا ہے اور بلند اخلاق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اخلاق رذیلہ کو ناپسند کرتا ہے۔ اہل سنت کا راستہ اور ان کا امتیازی وصف۔ سوال نمبر 247 اہل سنت کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کی کوئی ایسی نشانی ذکر کرے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کر سکے۔ جواب: اہل سنت کا راستہ دین اسلام ہے، وہ دین جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ ان کا امتیازی وصف وہی ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، جو کوئی اس راستے پر ہو جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سوال نمبر 248 صدیق اور شہید کسے کہتے ہیں؟ اعلام الہدیٰ اور مصابیح الدجیٰ سے کیا مراد ہے؟
जवाब, सिद्दीक वो है जो अपने तमाम अफ़ाल और अक़वाल में सच्चाई का मुज़ाहरा करे। शहीद से मुराद वो इंसान है जो मारका के अंदर शहीद हो जाए। आलमुल खुदा से मुराद उलमा है। आलिम को आलिम इसलिए कहते हैं कि इसके इल्म से लोग हिदायत पाते हैं। मसाहिबुद्दुजा मसाबी चरा को कहते हैं। इससे मुराद ऐसे उलमा है जिनके वजह से लोग हिदायत याफ्ता बनते हैं। वो अहले खैर भी हैं जो उम्मत को हिदायत की रहनुमाई करते हैं, और अहले इल्म जो इन पहाड़ों की मानंद है जिनसे लोग रास्तों की निशानदही करते हैं। वो ऐसे चिराग हैं जिनको देखकर लोग फलाह व कामयाबी का रास्ता ढूंढते हैं और इनके लिए सिरात मुस्तकीम वाज़ह हो जाता है। सवाल नंबर 249, फ़ज़ाइल व मनाकिब से क्या मुराद है? नीज़ अब्दाल और आइम्मा दीन से कौन लोग मुराद है? जवाब, फ़ज़ल फ़जीलत की जमा है और इससे मुराद हर वो फ़ैल है जो नुक्स व ऐब के ख़िलाफ़ हो। अब्दाल के मुतल्लिक़ बाज़ लोग कहते हैं कि इससे मुराद अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, और ये भी कहा गया है कि इससे मुराद वो लोग हैं जो दीन की तजदीद का काम करते हैं। ये एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह ताला हर 100 साल के बाद इस उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा करता रहेगा जो इसके दीन की तजदीद करेगा। दीन के आइमा से मुराद वो उलमा है जिनकी लोग पैरवी करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। और जब इन लोगों ने सब्र किया तो हमने इनमें से ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत करते थे और वह हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। सूरह सजदा। बाज़ उलमा ने कहा दीन में इमामत सब्र और यकीन के ज़रिए हासिल होती है। ये इस्तिदलाल मज़कूर आयत से किया गया है। इस किताब के सवाल व जवाब से मुझे फ़रागत दोपहर 1:30 बजे बरोज़ बुध 30 मुहर्रम 1381 को हुई। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुन लहु वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से तर्जुमा मुकम्मल करने की सआदत अक्टूबर 2005 को हासिल हुई।